بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر
پردہ ڈالنا، ہمیشہ سچ بولنا تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک ہی بار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس شخص کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔